بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ابو بکر قاسمی۔ البلاغ چینل پر آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ محترم ناظرین، اس چینل کا مقصد اس کے نام ہی سے واضح ہے، یعنی صحیح باتیں لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو نفع و ضرر سے آگاہ کرنا۔ قرآن مجید میں ہے وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف اللہ کے پیغامات و احکامات کو پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے حالات حاضرہ سے باخبر کرنے کی کوشش رہے گی۔ درپیش ملی، ملکی اور عالمی مسائل پر روشنی بھی ڈالی جائے گی، اور سب سے اہم یہ کہ چیلنجز کا سامنا کس طرح کیا جائے، انشاءاللہ اپنی چھوٹی سی بساط کے مطابق اس کی رہنمائی کی کوشش بھی وقتاً فوقتاً جاری رہے گی۔ دوستو، آج کا موضوع ہے موجودہ مشکل حالات کا سامنا کیسے کیا جائے۔ آج ہر طرف حالات کا رونا رویا جا رہا ہے، اور واقعتاً حالات اتنے سنگین ہیں کہ انسان کا ان سے متاثر ہونا فطری بات ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے زندگی تھم سی گئی ہے، دجل و فریب کا دور ہے۔ جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں یا جس طرح دکھتی ہیں وہ چیزیں حقیقت میں ایسی ہوتی نہیں ہیں، اور حقیقت تک پہنچنا عام لوگوں کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ ظالموں کا ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، ظلم کو قانونی جواز فراہم کیا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی آواز دبائی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو ہر سطح پر بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حالات انتہائی سنگین اور تشویشناک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان حالات کا سامنا کیسے کیا جائے، ہم ان حالات میں کیا کریں۔ اس کے جواب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جس خالق نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو شفیق پروردگار اس پورے کائنات کا نظام اصل میں چلا رہا ہے، اس نے ضرور زندگی کے ہر موڑ کے لیے اور ہر طرح کے حالات کے لیے رہنمائی کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کی رہنمائی اس کی محفوظ کتاب قرآن مجید اور اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں ملے گی۔ چنانچہ قرآن کریم پر اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے مشکل حالات میں، ان پر جو حالات آئے، ان کے ساتھیوں پر جو حالات آئے، ان مشکل حالات میں ہمیں اپنے لیے بھی وہی رہنمائی ملے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی آواز بلند کی، تمام لوگوں کو سچائی کی دعوت دی، تو ان کے اپنے بھی ان کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے ان کو ستانے لگے، ان پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، جتنے بھی ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے ظالموں کی طرف سے وہ اپنائے گئے، ان کے ساتھیوں کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا، ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ ان حالات میں اللہ نے جو رہنمائی کی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہ رہنمائی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حبیب سے کہا کہ میرا یہ دستور ہے، شروع سے یہ دستور ہے کہ جو بھی حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور جو لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کی صحیح بات کو جھٹلایا جاتا ہے، اور طرح طرح سے ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کو جھٹلایا گیا۔ وہ لوگ بھی واضح نشانیاں لے کر، دلائل لے کر، معجزات لے کر، صحیفے لے کر، روشن کتاب لے کر آئے، لیکن ان سب کو جھٹلایا گیا،
ان سب کو پریشان کیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکالیف سہنی پڑی. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے, آپ کے ساتھیوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے, آپ کو بھی تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے. یہ میرے دستور کا حصہ ہے, لہذا جمنا پڑے گا اور اپنے ساتھیوں کو جمانا بھی پڑے گا. چنانچہ ان کے ساتھیوں سے بھی کہا گیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہا گیا کہ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا, آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا, تمہارے مال کے سلسلے میں, تمہاری جانوں کے سلسلے میں, اور تمہیں مشرکین سے, اہل کتاب یہود و نصارہ سے بہت تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی, اور یہ ضرور تمہیں سننا پڑے گا اور تمہیں سن کر سہنا پڑے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم ان تمام آزمائشوں میں حق پر جمے رہو گے, پرہیزگاری اختیار کرو گے, اللہ کے احکامات پر چلو گے, اوامر کو مانو گے اور نواہی سے بچو گے, یعنی جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کو پابندی کے ساتھ کرو گے, اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنی مکمل کوشش کرو گے بچنے کی, تو یہ سب سے بڑی اولو العزمی کی بات ہوگی. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی طور پر دیا ہے. اسی طریقے سے جنگ احد کے موقع پر جب شکست ہوئی, 70 صحابہ شہید ہوئے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے جو آیتیں نازل کی, تو اس میں یہ بھی ہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ, کہ اگر تمہیں آج زخم لگا ہے, تمہیں جسمانی زخم لگا ہے, تمہیں قتل ہونا پڑا ہے, تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں, تمہیں شکست کا زخم کھانا پڑا ہے, تو اس سے پہلے ان کو بھی, ظالموں کو بھی تو زخم لگا ہے, ان کو بھی تو بدر میں شکست کھانی پڑی تھی. اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان, دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں, یعنی کبھی ان کی باری آتی ہے, کبھی تمہاری باری آتی ہے, کبھی فتح اہل حق کو ملتی ہے اور کبھی فتح اہل باطل کو, اہل ظلم کو ملتی ہے. اور اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں, بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ شکست دے کر یہ چاہتے ہیں کہ جانچ کر دیکھ لیں کہ تم میں سے حقیقت میں ایمان لانے والے کون ہیں, کہ جو شکست کھانے کے باوجود اس پر جمے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اور کون ہیں جو حق کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور ان میں سے میں کچھ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کروں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اہل ظلم کو عارضی فتح کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے, نہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ ظلم والوں کو پسند نہیں کرتے, ظالمین کو پسند نہیں کرتے. اور ایک مقصد اہل حق کو عارضی شکست کا یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائیں, دیکھیں ان میں سے کون کھڑے ہیں, ان میں سے کون کھوٹے ہیں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور پھر ایک مقصد یہ بھی ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, کہ جب سچائی کا انکار کرنے والوں, حق کا انکار کرنے والوں کو عارضی فتح ہوگی تو وہ اور اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو جائیں گے اور مزید ظلم کرنے لگیں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رسی کو ایک دم سے کھینچے گا اور ان کو نیست و نابود کر دے گا. اللہ نے آگے اس لیے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک جانچ پرکھ کر یہ ظاہر نہیں کیا کہ کون تم میں سے جہاد کرنے والے, اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں, اور کون جمے رہنے والے ہیں حق پر. تو اس لیے یہ سب کچھ ہوگا, یعنی حق کے لیے جو آواز اٹھانے والے ہیں, حق کے لیے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں, ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا, اور سب کے ساتھ یہ ہوا ہے, لہٰذا تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہوگا. چنانچہ ایک موقع پر فرمایا گیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ.
کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر وہ حالات ابھی تک نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں. ان کو تکالیف سے، مصیبتوں سے، تنگدستی سے سامنا کرنا پڑا. ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس لیے اگر ہم پر حالات آئے ہیں اور ظالمین کو، اہل ظلم کو وقتی طور پر فتوحات نصیب ہو رہی ہیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے، دستور ہے. اللہ نے خود فرما دیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم تو ایام کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان روم گئے ہوئے تھے. قیصر روم کو جب پتا چلا کہ مکہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور چونکہ ان کو محمد رسول اللہ کی خبر مل چکی تھی تو انہوں نے بلایا. چنانچہ ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں فتح کس کو ملتی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ ڈول کی طرح ہے، کبھی ان کو فتح ملتی ہے، کبھی ہمیں فتح ملتی ہے، کبھی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں. تو اس وقت قیصر روم نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، تمام رسولوں کا یہی حال ہے، یغلبون و یغلبون، کبھی وہ غالب آتے ہیں، کبھی مغلوب ہوتے ہیں، کبھی فتح نصیب ہوتی ہے اور کبھی ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن وَتَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، انجام کار جو فتح اور کامیابی ملتی ہے انہی کو ملتی ہے. تو اس لیے واقعتاً تم سے جو میں نے سوالات کیے اور تم نے جو جوابات دیے ہیں ان تمام جوابات سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ بھی جو دیگر انبیاء اور رسول آئے تھے ان کی طرح ایک رسول برحق ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اہل حق ہی کو فتح دیتا، ہمیشہ کامیابی اہل حق ہی کو ملتی ہر موڑ پر، تو بتائیے کہ آزمائش ہوتی، امتحان ہوتا. اللہ تبارک و تعالی جو انعام دینا چاہتے ہیں ایمان بالغیب پر، آزمائشوں سے دوچار ہو کر کامیاب ہونے پر، پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ سب اسی طرف لگ جاتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے، اہل حق ہی کو ہر موڑ پر کامیابی ملے گی تو ہمیں اسی سے جڑ جانا چاہیے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کا حال بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بالکل کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر خیر ملتا ہے، نفع ملتا ہے، مال و دولت، تو پھر اس پر جم جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر منہ اٹھا کر چل دیتے ہیں. انقلب علی وجہ، ان کے بارے میں فرمایا گیا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد، یہ ہے کھلم کھلا گھاٹا، نقصان. تو اس لیے آزمائش اسی وقت ہوگی جبکہ کبھی اہل حق کو فتح ملے اور کبھی اہل ظلم کو، اہل باطل کو فتح ملے. تبھی تو کھل کر سامنے آئے گا جو دلوں کا چور ہے، جو لوگ اہل حق کے صف میں بھیڑ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، بس بھیڑ کا حصہ ہیں، اپنے آپ کو حق کا ساتھ دینے والوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت ہوتا ہے تبھی کھرے اور کھوٹے کی تمیز اور پہچان ہوتی ہے. اس لیے جو شخص اگر یہ گمان کرتا ہے کہ ہمیشہ اہل حق کو فتح ملنی چاہیے تو پھر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے نظام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اہل ایمان کو آزمائش ہی میں مبتلا رکھتا اور ہر وقت ان کو شکست ہی دیتا تو پھر کوئی بھی ایمان نہیں لاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کبھی اہل حق کو فتح دی، کبھی اہل ظلم کو فتح دی، تاکہ آزمائش چلتی رہے اور پھر آخر کار جو کامیابی ملتی ہے وہ اہل حق کو ملتی ہے، چاہے اس میں دیر ہو، دیر لگتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حالات میں ہمیں آزما رہا ہے. ہم میں سے کون واقعتاً سچے دل سے حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی پرکھ کر دیکھنا چاہتا ہے. ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اللہ سے آزمائش کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، دلی خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے اور مختلف طریقے سے آزمائیں گے. کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی مالی نقصان کرا کر، کبھی جانی نقصان کرا کر، کبھی پیداوار پھل وغیرہ میں نقصان کرا کر. نقصان کئی طرح سے ہو سکتا ہے اور ان سب کا مقصد آزمائش، امتحان، کہ نقصان برداشت کر کے بھی حق پر جمع رہتا ہے یا پھر نقصان ہوتے ہی حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا نفع سوچ کر کے آیا ہوا تھا، حقیقت میں اس کے دل میں حق نہیں تھا، وہ حقیقت میں سچائی کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جمے رہنے والوں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی خوشخبری انہی کے لیے ہے جو حق پر ہمیشہ جمے رہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں. تو آخر میں بس میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں آج، کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یا اسی طریقے سے اس سے پہلی والی آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز صلاح کے ذریعے سے مدد طلب کرو. یا اسی طریقے سے میں نے جو آیت پڑھی تھی لتبلغن والی، کہ تمہیں آزمایا جائے گا، اس میں بھی کیا کہا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. تو ان تمام میں حالات کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم صبر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تو صبر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اسی پر بات کرنے کی کوشش کروں گا. اور جو صبر کا ایک تنگ سا مفہوم ہم نے سمجھا ہوا ہے، وہ حقیقت میں صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اسی پر بات کروں گا. بس یہی کہ ہم حالات سے تنگ نہ آئیں اور حالات کا مقابلہ کرتے رہیں، اور یہ سمجھیں کہ ہر شر کے بعد خیر کا وجود ضرور آئے گا، ہر شر سے خیر ضرور نکلے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.